الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے تو حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے تو کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں، گویا کہ امت محمدیہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھیڑ چھاڑ مت کرو، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس سے بھی چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ جیسے نشانیاں کیا ہے؟ یہ جو ہے دین کی نشانیاں مسجدیں ہیں، دین کی نشانیاں مدارس ہے، دین کی نشانیاں علماء ہے، دین کی نشانیاں طلبہ ہے، یہ دین کی نشانیاں گویا کہ اس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ مسجد کو دیکھ کے انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ مدرسے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ دین ہے۔ علماء کو، حافظ کو، مفتیان اکرام کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے عالم صاحب گرو ہے وغیرہ جو بھی بولتے ہیں تو وہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ آگے بھی فرما رہے ہیں۔ اب یہ قوم ثمود جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو آئی قوم عاد آئی، عاد کے بعد ثمود آئی، کیونکہ وہ ختم ہو گئی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برباد کیا؟ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو برباد کیا ہے، جو کہ پانی ہے، جو سب سے بڑی غذا ہے، ہماری بنیاد ہے، اس کے ذریعے سے برباد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے ایسی ہوا آئی کہ آپس میں ٹکرائے، ایسے ٹکرائے کہ جب ٹکراتے تھے ان کے کھوپڑے الگ الگ ہو جاتی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کھجور کے جھاڑ پڑے ہوئے ہیں اور گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کیا۔ اب یہ تیسرا مسئلہ ہے حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کے بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر۔ انہوں نے بھی اپنے قوم کو ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر نوعیت کے اعتبار سے اپنے قوم کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو جیسا تم جس کی عبادت کر رہے کوئی بھی ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، مادیت ہو، اسباب ہو، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جائیں گی وہ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چھوٹا پکوان بنا دو، غیر اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو پتھروں کی پوجا شروع کر دو، گائے کی پوجا شروع کر دو۔ غیر اللہ کا مقصد یہ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، چاہے وہ تاگا ہو، دھاگا ہو، بلی ہو، عبدالقادر جیلانی ہو، حضرت اجمیری ہو، چاہے اس کے علاوہ مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، صحت ہو، جوانی ہو، سب کچھ ہو۔ کوئی بندہ جوانی میں آ کے اللہ کو بھول جا رہا، غیر اللہ ہے۔ کوئی بندہ پیسوں کے نشے میں اللہ کو بھول جا رہا، جیسے قارون نے بھولا تھا، فرعون نے حکومت کے نشے میں اللہ کو بھولا تھا، انہوں نے کہا عبادت کرا تھا۔ پیسوں کے نشے میں کیا کہا؟ خدا ہوں۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ پیسوں کے نشے میں کیا کہا؟ میرا مال ہے، میری مرضی ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، فرمایا احسان کر بندوں پہ، اللہ نے تیرے پر احسان کرا، تیرے کو مال دے۔ فرمایا تو میں نے اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے کمایا، دماغ سے کمایا کرتے اس کو۔ تو جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہٹائیں گی وہ غیر اللہ ہے۔ ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے، اگر ہمارا دکھلاوا آ گیا کہ فلاں کے واسطے پڑھ رہے، وہی غیر اللہ ہے، وہی شرک ہے، شرک خفی ہے۔ کل قیامت کے اعلان ہوگا جو اس بندے نے جس کے واسطے عمل کیا تھا، جاؤ ادھر کلیم سے جا کے اپنے عمل کا بدلہ ہمارے پاس مت آؤ۔ اس لیے کل شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو غیر اللہ کے واسطے لڑا، عالم کو ڈالا جائے گا جو غیر اللہ کے لیے لڑا، اور کیا ہے جو مال خرچ کرنے والا ڈالا جائے گا جو غیر اللہ کے لیے لڑا۔
حالانکہ مال خرچ کرنا اللہ کے لیے کر رہا تھا، غریبوں میں تقسیم کر رہا تھا. شہید اللہ کو دیکھ کے مرا. اور عالم ہے تو پوری زندگی بیان کرا، نماز پڑھایا، خطابت کرا، تفسیرہ کرا، پھر بھی جہنم میں جا رہا. اس کا غیر اللہ ہونا. وہی فرما. پھر اللہ فرما رہے کہ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، زمین سے پیدا کرا. اللہ نے کیسے پیدا کرا؟ حضرت آدم علیہ السلام کسے پیدا کیا؟ مختلف مٹی منگایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور یہ دوسری تفسیر یہ کرے کہ ہماری جو بدن کا جو مدار ہے کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ زمین کے اوپر ہے. ترکاریاں پرکاریاں یہ وہ گیہوں جوار وغیرہ جو بھی کھاتے ہیں ہم کہاں سے کھاتے ہیں؟ جوار سے. کوئی فرمان اللہ تعالیٰ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا، واستعمر فیہا، اور زمین میں کیا کر دیا؟ ہم نے تمہیں پھیلا دیا، آباد کر دیا. استعمر آباد کر دیا. زمین تمہیں پھیلے ہوئے. آج اتنی زمین وہ دے رہے ہیں جو ہڑپ کر کے بیٹھ گئی. سرکار بھی عجیب ہے یار، میرے سمجھ گیا سرکار بنی کس کی ہے؟ بولے اٹھ جاؤ، بولے گورنمنٹ کی زمین ہے. گورنمنٹ کس کی ہے؟ الگ ہی لوگ ہیں یار. بولے یہ بھی سرکار کی، یہ بھی پورے پرورش ہے کیا؟ پھر ہمارے پاس کیا ہے پھر کھاتے میں؟ اور برابر ہم سے ٹیکس لے رہے، چندہ لے رہے، اور مدد لے رہے، ووٹا لے رہے، الیکشن کارڈ لے رہے، سب لے رہے، اور پھر بولے ہماری سرکار کی زمین. ارے سرکار کس کی؟ تمہارے باپ کی زمین ہے کہ پھر یہ سرکار کوئی بنایا؟ عجیب ہے یار. میں تو پریشان ہو گیا. اللہ اتنے بڑے بڑے گھیر کے رکھے. مثال کے طور پر یہ تو یہاں پر تمہارے اخل میں خبرستان کے سامنے کی جو زمین ہے وہ گھیر کے رکھے، وہ ہمارا للت کلا گھیر کے رکھے. بھائی تم کیا کر رہے؟ تم قوم سرکار کس کئی کو بناتے؟ قوم کے فائدے کے لیے بناتے، قوم کو سکون کے لیے بناتے، راحت کے لیے بناتے. لوگ زندگی میں پریشان، چھوٹے چھوٹے گھروں میں زندگی گزار رہے اور تم نے پڑھت بنا کے رکھ دیے. عجیب یار. جیسی روح ویسے فرشتے ویسا ہوا. ہم نے اللہ کو چھوڑا اور سرکار ہمارے میں مسلط ہو گئی. عجیب معاملہ. میرے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ارے بھائی تمہارے پاس خود اتنی زمینیں ہیں، اس کا کیا جواب دے رہے؟ بتاؤ نا. یہ پولیس کوارٹر اتنا بڑا بنا کے رکھے، کیا کر رہے اس میں بتاؤ؟ ارے یقیناً تم اس میں تو وہ کر رہے، مثال کے طور پر ورزش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر رہے ہو زمین کا تم؟ پھر وہ زمین کا استعمال لاؤ. یہ ہڑپ کر وہ یہاں پہ اورنگ آباد کے اندر جو زمین کیا بولتے ہیں اس کو چھاونی بولتے کیا؟ وہ کتنی بڑی ہے، کہاں سے کہاں کر رہے وہ یونیورسٹی کتنی بڑی ہے؟ یونیورسٹی اللہ باپ رے باپ. پرونی کرے میرے خیال سے وہ انڈیا میں سب سے بڑی ہے نا. میں نے زیادہ سنا تھا ایسا. مہاراشٹر میں کیا؟ مہاراشٹر میں سب سے بڑی چیزیں کرتے ہو. بتاؤ کیا کر رہے تم؟ کہاں جا رہا وہاں کا غلہ، کہاں جا رہا وہاں کا اناج؟ کیا بولے گا؟ اللہ نے فرمایا تم کو زمین میں آباد کیا. اللہ کی زمین ہے یہ، چینے دو سب کو. پہلے زمانے میں لوگ گھرا دیتے تھے، دیے نہیں. یہ ہمارے ابا کی زمین ہے، ہمارے ابا نے گھر لکھ دی، بولے انہوں ہم کو جا کر دی. بولتے ہیں لوگ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ پہلے کے لوگ بولتے بھائی تو بھی کھا بھی کھا. ایک صاحب نے زمین دی ہے، بیچارہ اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے ان کے ابا نے تھوڑا سا رہنے کو دیے. آج انہوں پیچھے ہو گئے، صاحب میں آگے ہو گیا. تو بیچارے آتے بولے یار یہ ہماری زمین ہے، بولے اور تمہاری کیا اس کے پیچھے ہے بولے. اور ان کی مسجد کی جگہ ہوں گے سامنے والے کی، یہاں سے لے کے آپ کے گھر کے قریب تک، آپ کے جو کونا ہے وہاں تک. تو پہلے کے لوگ ایسے تھے بیچارے، کسی کو رہنے کو دیتے تھے. اب دیکھو مثال جب یہاں پر آئے تھے کچھ تھا کیا مسئلہ؟ جیسا پرونی میں یہ ہمارے دادا وغیرہ بولتے، ہمارے ابا یہ خادر آباد کا جو علاقہ ہے بولے تو بس وہ ادوا تھا بولے. پورا یہاں پہ ہریالی تھی، گھاس تھی، ہریالی تھی، یہ تھی وہ تھی، پورا کچڑ جمع ہوتا تھا بولے یہاں. ارے بھائی لوگ آباد ہو گئے، آپ بولے اٹھو کرو، یہ کرو وہ کرو، فلاں کرو دھما کرو. اللہ فرما رہے کہ دیکھو تو نا بہت زیادہ نخرے کر رہے ہیں. اب تم فاستغفروا، اللہ کے سامنے توبہ کرو. استغفار بہت بنیادی چیز ہے. ہم اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں آج ہم کو عذاب سے بچنا ہے، استغفار کو لازم پکڑ لو. کاروبار نہیں چل رہا، استغفار کو لازم پکڑ لو. بچہ نہیں ہو رہا، لازم پکڑ لو. بچی کی شادی نہیں ہو رہی، استغفار کرو. بچی کی شادی نہیں ہو رہی، استغفار کرو. بیماریاں گھیرے ہوئے، استغفار پڑھو. ہر عمل، ہر ہماری روحانی بیماری کا علاج استغفار میں. اس کے پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں خود کتنے مرتبہ پڑھتا ہوں؟ اللہ کی نے فرمایا میں ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. 70 کا عدد کو ذکر فرمائے، میں کثرت سے استغفار فرماتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے من لازم الاستغفار جعل اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اس کو تنگ راستوں میں سے کشادہ راستہ دے دے گا. اس کو مصیبت سے نکال دیں گا، بیماری سے نکال دیں گا، پریشانی سے نکال دیں گا، جھنجھٹوں سے نکال دیں گا اللہ تعالیٰ. استغفار بہت بنیادی چیز ہے، اس لیے استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. ثم توبوا الیہ، گناہ پر توبہ کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ پھر گناہ کرنے چل جاؤ، شراب سے توبہ کر رہے ہیں اور پھر بڑے ہے کہ تھوڑی ایسا، بلکہ توبہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. شراب سے نکل گیا
تو مسجد میں آ جاؤ، علماء کے دربار پر آ جاؤ، اللہ کے چوکھٹ پر آ جاؤ، ثم توبو، اللہ کی طرف لوٹو. اب شراب کے اڈے کی طرف مت جاؤ. ہاں یاد آ رہی تو سوچو، شراب 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 ایسی تھی. چائے کو شراب تو ایسا ہے، چائے کو ایسا سمجھو کہ امریکہ کی شراب مثال کے طور پہ ایسا سمجھ کے پی لو، مگر شراب کے قریب مت جاؤ. وہی جو بھی ہے الغرض. ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو. ان ربی قریب مجیب، اور اللہ تو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے. قریب اللہ کیسا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری شہرت جو ہے نا جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ ہم نزدیک ہے تمہارے، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے ہم تمہارے. بندہ خالی پکارے، کون پکارے گا؟ ہم تو امام صاحب کی آمین ربنا پہ آمین بول دیتے. امام صاحب بولتے ربنا حب لنا، ربنا بولتے ربنا کیا ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم بولتے آمین. امام صاحب بولے اللہ میں نے ظلم کرا اپنے اوپر، آپ بولے آمین، سب آمین. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے، تم بڑے آمین. ہم تو رٹے ہوئے ہم لوگ، ہم تو رٹے، ہم کی رسم پوری کر رہے. ہم دعا کب مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم آمین امام صاحب کے اوپر ٹھپا لگا رہے. ہم یقیناً آمین کی اہمیت ہے، ہم یہ بڑے آمین کی اہمیت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت السلام دونوں نے دعا کرے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، حضرت السلام آمین بول رہے تھے. اللہ نے فرمایا جاؤ، دونوں قبول کرا. دونوں کی قبول ہوتی اگر ہم کو بھی کچھ مانگنا چاہیے نا. امام صلی اللہ آمین بولے، اپنی آمین ذر ولی نکل گئے. اللہ فرمائے کہ میں تمہارے قریبی ہوں، تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. تم جو مانگو گے میں تم کو دوں گا، اور میری حکمت کے مطابق دوں گا، تمہارے اعتبار سے نہیں دوں گا. ہم تو جلد باز ہے، دے دے یہ فلاٹ تو مل جانا، دعا کرو مجھ صاحب، ارے اللہ اس سے اچھا دیں گا. ایسی نیت کرو مثال کے طور پر، یہ رشتہ ہو ہی جانا جی بولے، پھر مانے معلوم نہیں نہیں یہ ہو جانا بولے. اور موبائل لے کے آج کل حاجی صاحب موبائل ہوتا ہے یہ سب سے بھاری ہے، پھر تھوڑی دیر وہ آتا ہے یہ کچرا ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر وہ آتا پھر یہ کچرا ہوتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا قالوا یا صالح، یا صالح، ان کی قوم نے کہا صالح آپ سے بڑی امید تھی ہم کو، اتنی امیدیں تھی. بولے ہم سمجھ رہے تھے کہ پہلے 4 بھگوان ہیں تو تم آئے تو 8 بنتے، تم نے تو پوری گھاٹ کر ڈالا. اتنی امیدیں تھی، ہر بندہ یہ امید کرتا تھا کہ صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے خدا اور بڑھیں گے، ہمارے معبود خانے جو 4 ہیں نا وہ 8 ہوں گے، الٹا ہمارے خداؤں کی تم تعریف کریں گے. ہم کو یہ امید تھی، ہم کو یہ امید تھی کہ آپ تو یہ کہیں گے یہ بھی جنتی دروازہ ہے، یہ بھی جنتی دروازہ ہے، اجمیر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ تراب الاخبار آ جاؤ یہ بھی جنت کا دروازہ ہے. کیا جی صاحب، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے. یہ تو عجیب ہوگا ایک دم، پوری ہماری امیدوں میں پانی پھیرے آپ نے. مثال کے طور پر ہمارے ساتھی سب اس کو یاد تھے، ارے تو بہت ہی زیادہ ملا بن گیا، بولے تو بہت ہی زیادہ ہم کو سکھا رہا کہ یہ بات ہے. ایسا نہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو آپ کے عقائد کے اوپر اور معاملات کے اوپر تنبیہ کر رہا ہے، اگرچہ چھوٹا ہے بڑا ہے کچھ بھی ہو، تو آپ کو چاہیے اگر غلطی ہے تو غلطی کو مانو. آپ یہ ہے ابن آدم کی صفت. یہ نہیں کہ تو کیا ہوگا، تو ہمارے سامنے پیدا ہوا جمعہ ابھی چاہے تو اور تو ہم کو سکھا رہا. نہیں، ہماری امید ایسی تھی ایسی تھی. وہ تو پرسوں دن سنا ہے نا، وہ ایک ابا تھے، ابا کو بیٹے نے مارا کر، تو ابا نے سمجھے کہ یہ بھی میرا باپ بنے گا، چوریاں کرے گا، اچھا کچھ تو بھی کرے گا، بیٹا باپ کو مارا. ابا تم مجھے کہاں بھیج رہے بولے. تو باپ بولا میں یار میری امید پہ پانی پھیر دیا. تو ویسی جو گئے. صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا اے صالح ہماری امیدیں تیرے ساتھ بہت وابستہ تھی، ہم یہ سمجھتے کہ تو آئیں گا، تیرے ذریعے سے ہمارے خداؤں کا فائدہ ہوگا، ہماری دکان زیادہ چلیں گی، کیونکہ تو بہت نیک ہے، تو بچپن سے نیک تھا. اب تو نیک اتنا پہلے تو مقبول ہے لوگوں کے سامنے، اور مقبول آدمی اس کو ہاتھ لگا دیا اور ریٹ پڑی. اتنہانا، عجیب ہے، اب کیا کہتا ہے تو، اور ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دو جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آ رہے. ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ اور صاحب رزق کے کنڈے کیسے چھوڑیں گے بتاؤ. والا ہمارے ابا یہ کرتے کرتے دنیا میں خبر سے چلے گئے. ہمارے دادا پورے ہے تو محرم میں لوگوں کو سبھی پانی پلاتے ہوئے اور وہ کیا کھجور ڈال کے اور وہ شربت اور کھجور کا کیا بولتے اس کو، وہ پلا پلا کے چلے گئے ہمارے دادا. ہم نہیں مانتے، ہمارے دادا پرنانس کرتے آ رہے. ہم جو غلطی ہے ہماری غلطی کو مانو اور توبہ کرو، اس سے نکلو. نہیں، ہمارے پاس کوچ رواج ہے، ہمارے پاس نہیں چلتا. بولے
شادی میں کبھی رواج نہیں ہٹا, مرنے کے بعد کبھی رواج نہیں ہٹا ہمارے پاس. وہ 3 دن کا کھانا برابر چلے گا, 10 دن کا کھانا, 3 دن کا کھانا, 40 دن کا کھانا اور سال کا کھانا, اور ثواب 1 روپے کم نہیں ملے گا آپ کو. کھلاؤ پھر کھلا دے. کوئی بندہ ہے کعبۃ اللہ ہے جی جہاں پر مزدلفہ جانا ہے, مزدلفہ کو نہیں جا رہا حاجی صاحب, کعبے کو چپک کے بیٹھا, اللہ قبول کر دے. کہیں کو قبول کریں گے اللہ تیری دعا. مزدلفہ میں جانا, عرفات میں جانا فرض ہے, فرض. جو بندہ عرفات نہیں کا اس کا حج ہوتا ہی نہیں. ارکان ہے وہ نہیں. کعبے کے پاس رہوں گا, وہی کعبے کے پاس رہنا بھی گناہ ہے تمہارا. پھر پیارے محمد کی تعلیم کے خلاف چلیں گے تو اس نے پیارے محمد نے فرمایا تھا وہ بندہ اگر کعبے کی دیوار کو چپکا ہوا ملا نا اس کو ہاتھ مارو. انہوں نے بہت تکلیف دیا ہمیں, حالانکہ کعبے کی دیوار کو. تو ایسا ہے. تو ہمارے جو گندے عقائد ہیں, ہمارے جو گندے نظریات ہمارے بنے گھروں کے اندر, اس کو درست کرنا ہمارا کام ہے, اس کو بتانا ہمارا کام ہے. چاہے شادی کے معاملات میں, جنازے کے معاملات میں, عقیقے کے معاملات میں, بچے کی ولادت کے معاملات میں اور کسی بھی معاملات میں ہو, ہم کو ان کو بتانا اور اس کی اصلاح کرنا, یہ میری رات کی ذمہ داری ہے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اے سالے, ہم ہمارے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی پر دم توڑتا ہوا دیکھا, اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم کہیں کو سمجھ نہیں آئے کہ تمہارا مزاج گندگی کھانے کا ہو گیا. بھنگی کا بیٹا کیا ہے, اس کو کیا ہے, کوئی واقعہ ہے نا, ایک بھنگی جا رہا تھا کدے, تو جاتے جاتے ایک دم رستے میں دھڑام گر گیا. تو لوگ پریشان ہو, بھائی کیا ہوگا, اچانک کیا ہوگا, مرغی کا دورہ پڑا گا, کیا پڑا, چپل سنگا رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, اٹھ رہا ہی نہیں. تو بعد میں بھنگی آیا, جو کیا ہو, گرگا بولے اس کا بھائی بندہ ہے, بولے تھوڑا ٹینشن نہیں لینے کا, بولے گیا نالی کے پر تھوڑا سا تو اٹھایا وہاں سے, مسکا ملئی اٹھایا وہاں سے, ملئی لایا اس کے ناک کے پاس لگا, دن بول کے اٹھ گیا. ارے یہ تو کرامت ہو گئی. بولے کیا مسئلہ ہے, بولے پوری زندگی ڈالے, بولے بدبو میں کوئی پوری زندگی بدبو سنگائے تو ان کو زندگی میں سکون نہیں ہو جا. تو ویسا ان کا مزاج ہو گیا تھا. تو فرمایا کہ ہم جو کر رہے نا وہ اچھا دکھ رہا, اور آپ جس بات کی طرف بلا رہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, شک ہے, بالکل ہمارے پلے نہیں پڑا. وہی فرمایا قال یا قوم بھائی. تو پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام فرمایا, اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں, میری زندگی میں کوئی خرابی ہے کیا؟ نہیں, 1 نمبر نہیں. بولے آپ ہمارے نبی نے پہلے شروع دعوت کو پیش کرنے سے پہلے فرمایا میں کیسا ہوں. تمام کے تمام لوگوں نے کہا ماں وجدنا کا, اے پیارے محمد ہم نے امین اور صادق پایا آپ کی زندگی میں ایک دھبا بھی نہیں ہے, ایک دھبا بھی. اور صالح علیہ السلام نے کہا بتاؤ میری زندگی کیسی ہے؟ فرما ایک دم بھائی فرما رہے وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً, اور اللہ نے میرے اوپر احسان کیا اور مجھے کیا دے دیا, اللہ نے نبوت دے دیا. فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ, اے لوگو کیا پس کون میری مدد کرے گا اللہ کے علاوہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا. تمہارے باتوں میں آ کے امیر صاحب, تمہارے باتوں میں آ کے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ یہ وقت کا پیغمبر کہہ رہا ہے, وقت کا نبی کہہ رہا ہے. تمہاری باتوں میں آ کے تمہارے آبا و اجداد کے پیروی کر کے میں اللہ کی نافرمانی کروں, جب میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا؟ ان عصیت تو اللہ کی نافرمانی سے. فما تزیدوننی غیر تخسیر, تم مجھے زیادہ نہیں کرتے ہو مگر خسارہ. اگر میں تمہاری بات کو سنوں گا تو میں کہیں میں جاؤں گا, نقصان ہی میں جاؤں گا, خسارے گھاٹے میں ہی جاؤں گا. اگر تمہاری بات کو میں سنوں گا تو یہ فرما, یہ وقت کے پیغمبر فرما رہے, تو مجھ کو آپ کو اس میں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اعتبار سے. وہی فرما رہے. پھر بعد میں یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا, بڑا عجیب معجزہ دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کو معجزہ دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے, تاکہ یہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بن جائے. تو ان کی قوم ان کے پاس آئی, فرمایا کہ اے صالح آپ ایسا کرو کہ اس کے پہاڑوں میں سے کیا نکالو, اونٹنی نکالو. اور وہ بھی کون سی اونٹنی نکالو؟ گابر. اور وہ بھی کیسی نکالو؟ اور بہترین بال والی, بولی اچھی عمدہ بھاری قسم کی اونٹنی یہاں سے نکالو. جیسا ابو جہل آیا تھا گنڈا ہمارے نبی کی خدمت میں, فرمایا کہ پیارے محمد چاند کے 2 ٹکڑے کرو. فرمایا کیا دلیل ہے؟ فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا آپ نے, مانا یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے,
فرمایا کہ دیکھو میں لاٹھی پھینکتا ہوں سانپ بنتا ہے. فرمایا تو بہت بڑا جادو ہے, سب جادو ہے, اور تمہارا کیا ہے؟ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن متعین کر دو, تمام کو بلاؤ, تمہارے کتنے ہیں تو تمام کے تمام آگے میدان عیدگاہ میں جمع ہو. عیدگاہ میں جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے کیا نکالے؟ اونٹنی نکالے. اونٹنی ایسی نکالے جو گابل بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی, بہترین بھی تھی, عمدہ تھی, جیسا انہوں نے مانگا تھا ویسا تھی. مگر ان نالائقوں نے ان کے ساتھ یہ کیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے, اس کو چھیڑو مت, اس کو نقصان مت پہنچاؤ. اور ان کے زمانے میں 9 گنڈے تھے, بہت خطرناک گنڈے تھے, اور ایک چامری عورت تھی گندی. اس نے گنڈے کو جا کے کہا, اور یہ عورت کے پاس بہت بکریاں تھیں, یہ عورت کے پاس بہت بکریاں تھیں. اس نے جا کے گنڈے کو بولا, سپاری دی, ہاں تم اس کو نپٹا دو ان کی, کیونکہ ہمارے کو اس کی وجہ سے اونٹنی کی وجہ سے بولے پورا پانی, باڈی کا پانی ختم ہو جا رہا ہو, اور میری بکریاں پیاسے آ رہی بولے, اس وجہ سے تو اس کو ختم کر دو. تو انہوں نے 9 جنوں نے 9 افراد نے مل کے صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی جو پہنچا تھے, کیا بولتے تھے نیچے کھر رہا, کھر یا پہنچا, جو بھی اس کے کھر کو کیا کر دی, کاٹ دی. کاٹنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ 3 دن تم کو مہلت ہے, ابھی بھی توبہ کرو. وہاں توبہ کرے انہوں نے نہیں, ہمارا 3 دن بعد تمہارا کیا جانا ستیاناش ہو جانے والا ہے, اور تم جس گھروں کے اندر رہتے ہیں وہ گھروں کے اندر تم برباد ہو جائیے. اور یہ قوم ایسی تھی طاقتور, ان کو یہ بات معلوم تھی کہ زلزلے آتے ہیں اور گھر گرتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے گھر نہیں بنائے مٹی کے, انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے. بولے اینٹا سیروں پہ گریں گے بولے, تو اس لیے ویسے گھر بنیں گے نہیں, بولے زلزلے آئے تو اب ان پہاڑ کے اندر گھر بنیں گے. تو گھر بنائے تو بنائے. صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جتنا لگ رہا آپ اتنا گھر لو, فالتو کے گھر کیوں جمع کر رہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے تو اتنے گھر بناؤ. مگر وہ کیا کرتے تھے, یہ الگ گھر بنائے, یہ الگ گھر بنائے, بس بہت کام کرتے رات دن. تو صالح علیہ السلام نے کہا بھائی اس میں اپنی زندگی میں ضائع کرو, آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تم صرف گھر بنانے کے اندر اپنی زندگی کو اور دنیا کو برباد کر رہے ہو. اور ان لوگوں نے مانا نہیں, فرمایا کہ ہم ہماری طاقت ہے, ہم ہمارے اعتبار سے کچھ بھی کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا. اور کیسا عذاب آیا ان کو, کیا ہے, چیخ کا عذاب آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا چیخے, اور چیخ کی وجہ سے ان لوگوں نے جو سنا تو اس کو برداشت نہیں, اور ان کے کلیجے کیا ہو گئے, پھٹ گئے. اور ان کے بازو میں ایک ایمان والا تھا, اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ایمان والے بھی وہیں پر تھے, مگر جو کافر لوگ تھے وہ کیا ہو گئے, نیز سے نابود ہو گئے. اور اپنے گھروں کے اندر ایسا گر کے جیسا تیار کو گرتا نا آدمی, ایسا تیار میں منڈی ان کے نیچے ہو گئے اور پارے پیچھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے عذاب دیا ہے. بس کا چلنا ہے ابھی ٹائم کتنا ہوا, 23. ہاں آگے تھوڑا آسان سے. حضرت اتنے صحابہ کا, اتنے انبیاء کا ذکر ہوگا, اس کے آگے جو ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء بنایا. ان کے خاندان سے, ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو جاری وسائل. کل کریں گے, آج ایک گھر کی دعوت بھی ہے مسجد کی طرف سے, تو اس کی دعوت ان شاء اللہ انتظار کرو ہوگا, ریکارڈ ہوگا دعوت کا. اچھا اور دعوت بڑی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی کو, یعنی برادری بھائی, جیسا ہندو مسلم بھائی بولتے ہیں, برادران وطن میرے بھائی ہے, تو ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قوم کے تھے, ان کے خاندان کے تھے, ان کے محلے کے تھے, ان کے گاؤں کے تھے, اس لیے فرمایا تمہارا بھائی ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کی عبادت مت کرو. وہاں شکم, اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا, واستعمر فیہا, اللہ نے تم کو دنیا میں آباد کیا زمین میں. فاستغفروا, اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو اللہ کے سامنے. ثم توبوا الیہ, اور کیا کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو گناہ سے. ان ربی قریب مجیب, اور بلا شبہ میرا رب تو قریب بھی ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے. قالوا یا صالح, ان لوگوں نے قوم سمود نے کہا ہے صالح, تحقیق تو ہمارے سامنے اس سے پہلے بڑی امید وابستہ تھی تیرے ساتھ, مگر تم نے کیا کرے ہماری امید پہ اتنہانا, کیا تو ہمیں روکتا ہے اس چیز سے, کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دے جس کو
جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد، آج کیا بولتے ہیں ہم برسی کرنا ہے، ہمارے ابا کرتے تھے، ثواب نہیں ملنے والا ہے اس پہ، برسی کے اوپر اس کے اوپر ثواب نہیں ملتا آپ کے گمان کے مطابق مل جاتا مگر اللہ کے شریعت کے اعتبار سے نہیں ملتا. جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا تو عبادت نہیں کر رہے، تو ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ برسی کر رہے ہیں، یہ برسی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، پیسہ بھی برباد اور کیا ہے، گناہ لازم. غریب کو کھلا کے سمجھ رہے ہیں کھلایا نہیں کھلایا آپ نے، گناہ کرے آپ برسی کر کے. برسی کیوں کر رہے آپ؟ ہمیں تب بھی کھلا دو کھانا. وہی غریب آیا دے دو اٹھا کے اس کا، جب غریب حاجت منا ہے جب نہیں دیا آپ نے بعد میں دی، کیا فائدے کا ویسا؟ ماتے وقت پانی ضروری ہے نا، مانے دودھ بھی پلا کیا بولتے لوگ مطلب کبھی. تو قالوا یا صالح، وہی فرما اللہ تعالیٰ کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودان، ان خداؤں کو جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے، اور تو جس بات کی طرف بلاتا ہے وہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. قال یا قوم ارایتم، اے میری قوم بتاؤ کیا تمہاری کیا رائے ہے اگر میں اپنے رب کی جانب پہ ہدایت پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، بس کون میری مدد کرے گا اللہ کے علاوہ اگر میں تمہاری بات کو مان کر نافرمانی کروں گا. فما تزیدونی، تم مجھے زیادہ نہیں کرتے ہو مگر گھاٹے کی بات، یعنی تمہاری باتیں ایسی ہے جس پر میں عمل کروں گا تو میں نقصان ہی اٹھاؤں گا. تو اس لیے معلوم بھی ہوا کہ جو لوگ یا جو دوست جو ہمارے گھر والے ایسی بات کرتے ہیں شریعت کے خلاف ہے، ان کی بات کو ہم کو نہیں ماننا چاہیے. ہاں بس یہ علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، گھر والے آپ کو زبردستی نہیں کریں. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مثال کے طور پہ آپ لوگ کرو. جیسے ہمارے استاد بتاتے ہیں مثال کے طور پر کئی شادی کا پروگرام ہے تو شادی کا پروگرام سے پہلے چلے جاؤ اور مبارکباد دے دو. کسی کا انتقال ہو گیا، برسی ہے، تو جا کے بولو ماشاء اللہ آپ کے ابا اچھا تھے، ان کو ایک دن پہلے ملاقات کر لو، ایک دو دن بعد ملاقات کر لو، مسئلہ ہی ختم، کوئی ناراض نہیں ہوگا آپ کا. اور اسی دن جائیں گے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بھیا ہم کو گناہ ملے. اور اے میری قوم، یہ اٹھنی جو ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے. لکم، اس میں یہ اللہ کی اٹھنی ہے، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. فذروها، بس اس کو چھوڑ دو. کہاں چھوڑ دو؟ وہ زمین میں جہاں سے چاہے کیا کرے، جہاں سے چاہے کھائے، جہاں سے چاہے اس کو چھوڑ دو، اس کا ٹینشن مت لو. اس لیے ان کے زمانے کے اندر ایک دن اونٹنی کا تھا اور ایک دن پوری قوم کا تھا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب قریب. اور تم میں سے کوئی اس کو نہ چھوئے برے ارادے سے، اگر تم میں سے کوئی اس کو برے ارادے سے چھوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب کا عذاب چکائے گا. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، بس ان لوگوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی. بس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم دنیا کے اندر تمہارے گھروں کے اندر کتنی فائدہ اٹھاؤ. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہونے والا ہے. میں جو بول دیا نا اب ختم ہونے والا ہے. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي. پس جب ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب آیا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنے رحمت اور اپنے فضل سے، اور ان کو بچا دیا ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے. ان ربک هو القوی العزیز، بلا شبہ آپ کا رب بڑا طاقتور ہے اور غالب ہے. واخذ الذين ظلموا الصيحة، اور ان ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا. پس وہ اپنے گھروں کے اندر ایسے ہو گئے جیسے اندھے منہ اپنے گھروں میں. کلم یغنوا فیہا، اللہ فرماتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر ایسے ہو گئے اور ایسے ختم ہو گئے جیسا کہ اس گھروں کے اندر کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ گھروں کے اندر کوئی آباد ہوا ہی نہیں تھا. آج بھی دیکھو بڑے بڑے جو کھنڈرات کے گھر رہتے ایسا معلوم تھا کوئی تھا کہ نہیں تھا، کیا تھا اس کے اندر جب تو گھر بنا. تاج محل دیکھو مثال کے طور پر، کون بنایا، کیا بنایا، مر گیا مردود، کب سے ہوگا، زمانہ ختم ہوگا، انہیں ختم ہوگا، انہیں ختم ہو گیا. آج بھی عمارتیں کھڑی ہوئی اور آج بھی ہماری عمرت لے رہے کیا ہوتے نہیں لیتے عمرت، بلکہ اس کو عیاشی کا اڈا بنا دی. اللہ ان ثمود کفروا، سن لو یہ بات کہ بلا صبح یہ ثمود قوم، ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا تھا. اللہ بعد لثمود، اور قوم ثمود کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو اور بری ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس کو تکلیف دے گزارنے کی اللہ کے توفیق عطا فرمائے.